السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ رب زدني علما۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 128۔ یہ سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لقد جاءکم، البتہ تحقیق آیا ہے تمہارے پاس، رسول من انفسکم، ایک رسول تمہاری جانوں میں سے، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشکل میں پڑنا اس نبی کو بڑا بھاری گزرتا ہے۔ حریص علیکم، وہ نبی تو تمہارے ایمان کا حریص ہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے ساتھ وہ بڑی شفقت کرنے والے اور بڑا رحم کرنے والے ہیں۔ اس آیت کی ایک قرات نبی پاک سے صحابہ سے اس طرح بھی ثابت ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، عمومی طور پر تو ہے نا انفسکم کہ تمہاری جانوں میں سے رسول آیا۔ دوسری قرات جو صحابہ سے ثابت ہے وہ ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، انفسکم۔ یہ دوسرا مطلب یہ بند ہے کہ اللہ نے تواڈے جڑا رسول بھیجے ہیں نا وہ تواڈے وچوں سب تو زیادہ نفیس ترین ہے، اور دونوں معنی ٹھیک نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوشبودار سن۔ آپ سرکار دا جسم اطہر کوئی عام لوگوں کی طرح نہیں سی۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا جسم خوشبودار سی، جتھے سونے دے ہاتھ لگ جاندے، سونے دا جسم لگ جاندہ، وہ جگہ بھی خوشبودار بن جاندی۔ تے جتھوں سونا گزر جاندہ انہاں رستیاں چوں بھی خوشبو آندی۔ صحیح بخاری دی حدیث ہے، حضرت جحیفہ سبقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حدیث بیان کر دینے کہ ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تو باہر پتھریلے علاقے تو سفر چ گئے، آپ سرکار نے ظہر تے عصر دی نماز قصر کر کے پڑھی،
دو رکعتاں زہر دیاں تے دو اثر دیاں، دوواں نمازاں تو فارغ ہونے تو بعد جناب جحیفہ کہندے نے کہ میں دیکھیا کہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب آپ دے ساتھی بطور برکت نبی پاک دے ہتھاں نوں آپ دے ہتھ مبارک نوں اپنے جسم تے انج کر کے مل رہے نے، تے میں بھی سوچیا کہ اے جحیفہ تو بھی یہ برکت حاصل کر لے، تے میں جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے برکت والے خوشبودار ہتھاں نوں انج کر کے اپنے جسم تے رکھیا تے صحابی کہندے نے کہ میں یہ محسوس کیتا ہے کہ نبی پاک دے مبارک ہاتھ ریشم نالوں زیادہ نرم سن اور خوشبو نالوں کستوری نالوں زیادہ خوشبودار سن۔ میرے نبی کے ہاتھوں سے خوشبو آتی، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، جناب جابر قید رضی اللہ تعالیٰ، یہ جابر وہ صحابی نے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موازنہ کیتا ایک دن چند نال، یہ بھی صحیح حدیث ہے، کہہ لگے رات دا ٹائم سی، 14ویں رات دا چند سی، تے نبی پاک مدینہ پاک اندر مسجد نبوی اندر لیٹے ہوئے نے، تے میرے ذہن اندر ایک خیال آیا کہ اج میں موازنہ تے کراں کہ آسمان دا چند زیادہ سونے یا آمنہ دا چند زیادہ سونے۔ سبحان اللہ، کیسے صحابہ دے خیالات سن، میں حدیث پیش کر رہا تے کہندے یہ موازنے دے اندر میں کدی آسمان دے چن ول وینا، کدی آمنہ دے چن ول وینا، ایک نظر آسمان تے ایک نظر نبی پاک دے چہرے انوار تے بالآخر میں اس نتیجے تے پہنچیا آسمان دے چن نالوں میرے نبی دا چہرہ اور زیادہ چمکدار ہے، اور چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند کے چہرے پہ سیاہیاں، مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ اللہ نے سانو نبی وہ عطا کیتا ہے جرا اتوں بھی سونا ہے تے وچوں بھی سونا ہے، کردار دا بھی حال ہے، اخلاق دا بھی حال ہے، تے حسن و جمال دا بھی حال ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں نا، چنو چودمی سی روایت کریندا سی جابر سہارا، میں ایک راتی ڈٹھا محمد پیارا صلی اللہ علیہ وسلم، چنو چودمی سی تے کوئی ستارہ، میں دوواں نوں دیکھاں دوبارہ، چنو چودمی سی تے کوئی ستارہ، میں دوواں نوں دیکھاں دوبارہ، خدا دی قسم چن مدھم نظر آیا، مدنی دا چہرہ مینوں صاف نظر آیا۔ سارے کہو الحمدللہ میں کہو نا، جس رب نے اتنا سونا پیر سانو عطا کیتا ہے، اللہ اکبر اللہ۔ تے جناب جابر کہندے نے، مسلم دی حدیث ہے، ایک دن ظہر دی نماز پڑھن تو بعد میں مسجد نبوی چوں باہر نکلیا تے جابر بھی چھوٹی عمر وچ بچے ہی سنا لے، تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو رحمت بنا کے بھیجی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ نے نبی نو رحمت بنا کے بھیجے ہے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وڈیاں واسطے بھی رحمت نے، آپ چھوٹیاں واسطے بھی رحمت نے۔ بچے نکے نکے کھیل رہے نے تے آپ سرکار دی عادت ہوندی سی میں بچے نال پیار کرتے سن، آپ نے نا اینا دوواں برکت والے ہتھاں نوں نا، نبوت والے ہتھاں نوں بچیاں دے گلاں تے انج کر کے رکھیا تے تھپکی دیتی، پہلے ایک بچہ پھر دوسرا بچہ۔ جناب جابر فرماندے نے، وَأَمَّا أَنَا، تے جدوں میری باری آئی، آپ سرکار نے اپنے برکت والے نبوت والے خوشبودار ہتھاں نوں میرے بھی رخساراں تے رکھے ہے، تے آپ فرماندے نے آپ دے ہاتھ ریشم نالوں زیادہ نرم اور کستوری نالوں زیادہ خوشبودار، تے انج لگدا سی جویں ہونے خوشبو تے عطر دے ڈبے دے وچوں سونے نے ہاتھ کڈے نے تے میرے چہرے تے رکھ دیتے، اتنے خوشبودار۔ اچھا تسی دیکھو بھی پسینہ تے سارے نوں آندا نا،
گرمی ہوں نویں نویں گزری ہے ہوں بھی پکھا چلانا پی جاتا کدی مینوں تینوں پسینہ آوے تو وہ سمیل نہ آتی بندہ لمبے سفر تے گیا ہوئے نا تو وہ ساتھی ملتا ہے تو دونوں ہی ہاتھ کی حال جی ٹھیک ہے جب بھی نہیں مان دیتا سلام لے کے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیوں کہ سمیل نہ آتی پسینہ ہے میں قربان جاواں میرے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو پسینہ بھی اتنا خوشبودار عطا کیتا ہے جن کا مقابلہ دنیا دی کوئی خوشبو تے کستوری کاری نہیں سکتی تو پوچھو گے دلیل کی ہے صحیح مسلم دی حدیث ہے جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ اے او صحابی نے جنہاں نے 10 سال نبی دی خدمت کی تھی کنے میں قربان جاواں کہندے نے 10 سال سونے دی خدمت کی تھی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واسطے وضو دا پانی رکھ دے آپ سرکار دے جوڑے اور سیدھا کر دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو سفر تے حضر اندر جو آسانیاں ممکن ہوندیاں وہ پہنچاندے خدمت کر دے 10 سال دے عرصے اندر جناب انس فرماندے نے سونی سرکار نے ایک باری بھی مینوں جھڑکیا ہی نہیں 10 سالاں چ ایک باری بھی تو اسی ایک دن میں کئی باری جھڑک لینے نہ اپنی بیوی نو معاف کرنے نہ بچے نو معاف کرنے باہروں بچے نو گالا گھر بیوی نو گالا اور ٹوٹ پے ہو مر جانے ہو تو گھر جا کے جی تھوڑی جی لون مرچ کٹ ود ہوگی تو انی سے تو لون مرچ نہ ڈنڈا پڑ کے دوالے ہو گئے نہیں وہ ایسا بھی کرنا چاہیے آپ سرکار نے 10 سال اندر خود حضرت انس فرماندے نے 10 سال دے عرصے اندر نبی پاک نے مینوں ایک واری بھی نہیں جھڑکیا جے کدی میرے کو غلطی ہو جاندی آپ سرکار مسکرا پیندے سبحان اللہ تھوڑا جہا ہسو تو سارے ذرا اللہ تعالیٰ ہسدے رکھے نبی پاک مسکرا پیندے تے حضرت انس کہندے میں سمجھ جاندا بھی آج میرے کو کوئی غلطی ہو گئی تے آپ دا مسکرانا اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا سینہ چ ٹھڈ پا دیندا میں صدقے نورانی دند نے موتی ڈبی وچ بند نے اندر ہی اندر ایمان تازہ کرنے واسطے میں سنا رہے ہیں اندر ہی اندر دمک دے کلیاں دے وانگوں چمک دے ہیٹھ اوپر دوویں پالیاں اس پالن ہار نے پالیاں کیا پالیاں دوویں سجدیاں نوری سعاواں وجدیاں ان ود موتیاں لڑی سی یا بجلی لشکے کھڑی سی جے قدرتی تبسم جے قدرتی تبسم آ گیا ویڑے نو چانن لا گیا نہ کھڑ کھڑ کہہ لام دے بس ایویں ذرا مسکرام دے وچ مسکراہٹ اے خلق سی جس مولیا سب ملک سی پھر کیا تو سبحان اللہ جناب انس فرماندے نے کہ میری امی دا نام ہے ام سلیم کی نام ہے تے ام سلیم سونے دی خالہ لگ دی سن آپ سرکار دی خالہ لگ دے سن تے مسئلہ سمجھ لو خالہ دا مقام بھی ماں طرح ہی ہوندا ہے جامع ترمذی دے اندر حدیث موجود ہے ایک صحابی آیا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے عرض کر دے اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کرنا اسی بھی بڑے گناہ کرنے ہاں بڑیاں غلطیاں کرنے ہاں انہاں غلطیاں دا مداوا ساڈے گھراں دے اندر موجود ہے لیکن اسی توجہ نہیں کردے آ کے صحابی عرض کر دے انی اصبت ذنبا عظیما اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے کو بڑا بڑا گناہ ہو گیا بہت بڑا گناہ کر بیٹھا میں کی کراں آپ نے فرمایا حل لک من ام تیری والدہ موجود ہے زندہ کہتا نہیں جی سونے والدہ تے فوت ہو گئی ہے توجہ کرنا مسئلے نو سمجھنے کی کوشش کرنا آپ سرکار نے پوچھے حل لک من خالہ کیا ماں دی بہن خالہ موجود ہے
عرض کرتا جی خالہ تے میری موجود ہے. نبی پاک فرماندے نے زبان نبوت نال الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ بھی ماں ہی ہوندی ہے. ماں دے کہ مقام ہے، جا اپنی خالہ دی ماں دی خدمت کر، اللہ تیرا وڈا سارا گناہ بغیر توبہ تو ہی معاف کر دیں گے. کڈا وڈا عزم. خالہ بھی بڑی چیز ہے. ماں دی خدمت کر، خالہ دی خدمت کر. تے اے میرے نبی دی خالہ لگدیاں سن. تے نبی پاک پیار نال محبت نال عقیدت نال کدی کدی نا اپنی خالہ دے گھر آندی. توجہ کرنا ذرا. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا مدینہ بھی خوشبودار، سونے دا پسینہ بھی تے نبی دا سینہ بھی، میرے کے بولو سینہ بھی خوشبودار. آپ دا سارا گھرانہ ہی خوشبودار. اما جان ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے گھر تشریف لے آئے. گرمیوں دا موسم ہے، دوپہر دا ٹائم ہے. میں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واسطے، اپنے بھانجے واسطے، نبیوں دے امام واسطے بستر تیار کیتے ہے. بستر بچھایا، نبی پاک نو بستر تے سلایا. گرمیوں دا موسم، آپ سرکار نبیوں دے امام آرام فرما رہے نے. نبی پاک دے مقدس و مطہر منور پاکیزہ جسم اطہر تو کستوری نالوں زیادہ خوشبودار پسینے دے قطرے آنے شروع ہو گئے. اما جان جلدی جلدی اٹھدیاں نے، ایک شیشی پکڑی کے برتن پکڑیا. آپ سرکار دے جسم اطہر تو اترن والے پسینے نو اس شیشی میں جمع کر رہے نے، قطرہ قطرہ ڈال رہے نے. اچانک آپ سرکار دی نیند کھل گئی. آپ کہنے لگے ام سلیم اے کی کر رہی ہے، اے کی کر رہی ہے تو؟ میں صدقے قربان جاواں. اما ام سلیم فرماندیاں نے اے میرے پانجے، اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تواڈے مقدس مطہر منور خوشبودار پسینے نو اپنی شیشی میں جمع کر رہی ہاں. تے جدوں اسی اپنے گھر دے اندر کوئی خوشبو لے آنے ہاں، تواڈے پسینے دا ایک قطرہ انہاں خوشبوؤں میں پا لینے ہاں، انہاں دی خوشبو اور ود جاندی ہے. اللہ اکبر. اللہ کیا بات ہے. علم نشرح لوگو سینہ میرے پیر دا، علم نشرح لوگو سینہ میرے پیر دا، ود کستوریوں پسینہ میرے پیر دا. مل کے کہہ دو سبحان اللہ. علم نشرح لوگو سینہ میرے پیر دا، ود کستوریوں پسینہ میرے پیر دا. جیڑی گلی گیا او گلی مہکا گیا، جگاں دا ہے پیر سارے جگ نو جگا گیا. سید کونین دا تے جگ تے چھا گیا. ایک صحابی کہندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جڑے رستے میں جاندے نا، انج خوشبو آندی جویں کستوری دی آندی ہے، تے انج سمجھو کہ جنہیں نبی پاک نو لبنا ہوندا نا، اور نبی پاک دی خوشبو دے پیچھے پیچھے نبی پاک تک پہنچ جاندا. اللہ اکبر. اللہ توجہ ہے سب دی. میں عقیدت دا اظہار کرنے کا ذرا غور کرنا. میرے سونے نبی دا مدینہ خوشبو، میرے سونے نبی دا مدینہ خوشبو، نالے سونے نبی دا پسینہ خوشبو. سبحان اللہ. میرے سونے نبی دا مدینہ خوشبو، نالے سونے نبی دا پسینہ خوشبو، ہاتھ خوشبو تے کان خوشبو، نالے میرے نبی دا ہے سینہ خوشبو. سبحان اللہ. حسین خوشبو، حسن خوشبو، میرے سونے نبی دا کرانہ خوشبو. خوشبو ہی خوشبو ہے. اور آپ سرکار پتہ کی حدیث فرماندے نے، آپ کہتے ہیں اے میری امت دے لوگوں، دنیا دے اندر مینوں تیناں چیزاں نال پیار ہے. کنا چیزاں نال؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا دے اندر میں تین چیزاں نال پیار کرنا، تیناں چیزاں نال مینوں محبت ہے. النساء والتین وقرۃ عینی فی الصلاۃ. اے میری امت دے لوگوں، دنیا دے اندر مینوں تین چیزاں نال پیار ہے. پہلے نمبر تے میں اپنی ازواج عورتاں نال، اپنی بیویاں نال محبت کرنا. اے بیوی نو بندہ
بڑے سونے طریقے نال تے بڑے جناب کرو فر نال گھروں لیا کے استقبال کر دے تے اے محبت کرنے واسطے لیا آدھا بندہ محبت کرنے نال نہیں کری دی. یہ بیویاں نال پیار کرنا نبی پاک دی سنت تے کئی نویں نوجوان وہ بیویاں نال پیار گھٹ کرتے ہیں تے آپ باہر جنہیں چڑیلاں نے نا چڑیلاں انہاں نال محبت زیادہ کرتے ہیں. وہ پھر دوجے تیجے دن چمڑ جاندیاں نے تو کہتے ہیں ہائے پاپا میں کیا کروں میں تو کمبل کو چھوڑتا ہوں کمبل مجھے نہیں چھوڑ دو. تو دعا کرو اللہ یہ سنت عمل کرنے کی توفیق دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے میرے امت دے لوگوں تواڈے وچوں بہترین انسان ہوئے جڑا اپنے گھر والیاں نال اپنی بیوی نال چنگا سلوک کر دے اور میں اللہ دا نبی ہو کے اپنی بیویاں نال سب تو چنگا سلوک کرنا. دوسرے نمبر تے آپ فرماندے نے مینوں خوشبو نال پیار ہے. تے تیسرا آپ فرماندے نے میری اکھاں دی ٹھنڈک نماز ہے مینوں ان نال بھی پیار ہے. دعا کرو اللہ پنجے نمازاں قائم کرنے کی توفیق دے. اے جڑی خوشبو ہے نا بس گل میری ایک دو گلاں میں چند منٹاں اندر تو بس سمجھو کہ مک گئی گل. آپ سرکار فرماندے نے کہ خوشبو دا تحفہ جدوں کوئی بندہ پیش کرے نا تے قبول کر لیا کرو. کیوں؟ یہ وزن بھی اینا کوئی نہیں ہوندا تے خوشبو بھی زیادہ ہوندی ہے. نکی جی شیشی ہوندی نا کوئی پرفیوم دی کوئی عطر دی حضرت تھوڑے پاس تحفہ ہے بسم اللہ جی فرمایا خوشبو بھی آندی رہے گی تے وزن بھی کوئی نہیں. دوسری حدیث آپ نے فرمایا تین چیزاں دا تحفہ کدی رد نہ کرو. اگر کوئی بندہ تکیہ پیش کر دے سرہانہ پیش کر دے اپنی مسرت کرسی تے کہندا آؤ حضرت بیٹھو یا سرہانہ دیندا فرمایا قبول کر لو انہوں. اگر کوئی دودھ دا پیالہ پیش کرتا قبول کر لو. اگر کوئی خوشبو دا تحفہ دینا انہوں بھی خوشبو قبول کر لو. تے آخری گل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت تے مرد دی خوشبو سے فرق کیتا ہے. یہ مسئلہ تسی گھر جا کے بھی دسنا بڑا ضروری ہے بڑا ضروری ہے. آپ سرکار نے فرمایا خوشبو نال تے آپ پیار کرتے سن خاص کر جمعے والے دن تے خوشبو ضروری لا دے سن. یقین جانو میں تے سمجھنا بھی سونے نوں تے خوشبو دی لوڑ ہی نہیں سی. آپ کا تو جسم ہی خوشبودار سی. اصل میں آپ خوشبو لاندے سن امت نو دسن واسطے بھی خوشبو لایا کرو. تے جمعے والے دن خوشبو نہ ہوتی نا تے کسی کو پکڑ کے بھی آپ خوشبو لا لیندے. لیکن آپ نے دسیا میری امت دے مردوں دی خوشبو ان کا رنگ تھوڑا ہوندا ہے کلر گھٹ تو گھٹ تے خوشبو زیادہ تو زیادہ. تے عورتوں دی خوشبو کلر زیادہ تے خوشبو تھوڑی تو تھوڑی. یعنی کہ اینی کو خوشبو جی خامد نو آوے بس یہ نہیں بھی 10 گھر ادھر 10 ادھر پہ ہلے پہن تے سارے پہ آخر سبحان اللہ کیا بات ہے. آپ سرکار نے فرمایا صحیح حدیث سے جڑی عورت ایسی خوشبو لا کے جاندی ہے نا کہ ہر طرف ہی خوشبو آ رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی قضا و قضا و قضا یعنی الزانیہ. آپ فرماتے ہیں اے عورت زانیہ عورت ہے. اس واسطے آپ نے حکم دیتا ہے اگر کوئی عورت ایک غلطی کر بوے نا انہیں مسجد میں بھی آنا ہوئے تو انہیں مسجد سے آن تو آپ نے روکے. فرمایا بھی انج غسل کرے جویں بندہ فرضی غسل کرتا ہے نا فرضی انج غسل کر کے تے خوشبو اتار کے تو پھر مسجد سے آئے. دعا کرو اللہ مینوں تانوں مرداں نوں عورتاں نوں نبی پاک دی اس سنت تے جی خوشبو والی ہے نا یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ نہ ہوئے کہ خوشبو دے ہلے آ رہے ہوں تے زبان تو بعد اخلاقی ہوئے نہ انج بھی خوشبو آوے تو کردار چو بھی یعنی کہ کردار بھی خوشبودار ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کردار بھی خوشبودار تے چہرے پر انوار بھی خوشبودار. او اللہ کو دعا کری اللہ دنیا و آخرت سے کامیابی دے جنہیں بیمار نے اللہ انہوں شفا دے اور خاص کر جنہیں فلسطین دے مظلوم نے اللہ انہوں دی مدد فرمائے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث
اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے اللہ سڑا بیٹھنا قبول فرما لے، سننا سنانا قبول فرما لے۔ اللہ جی نبی دی امت دی مدد فرما، فلسطین اندر مظلومہ دی مدد فرما، ظالماں نو نیست و نابود کر دے، کافراں نو اسرائیل نو تباہ و برباد کر دے، اسلام نو اسلام والے نو فتح و نصرت عطا کر دے۔ اے میرے اللہ جنہیں پر اولاد نہیں اپنی رحمت نال نیک صالح نرینہ اولاد عطا کر دے۔ یا اللہ جتنے مسلمان مرد عورتاں بیمار نے سب نو مکمل تندرستیاں عطا فرما، جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں فوت ہو گئے نے سب نو معاف فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔